بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اتوار کی خصوصی سوال و جواب کی نشست میں آپ کا خیر مقدم اور آپ کا استقبال ہے۔ یہ ہمارا 46واں سیشن ہے، یعنی اب تک کی اس طرح کی جو اتوار کی نشست ہوتی ہے 46واں سوال و جواب، مختصر سوال و جواب کی نشست ہے۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے نام بنت ندیم یا ندیم صاحب کی کوئی بچی ہوں گی، بیٹی ہوں گی، انہوں نے پوچھا ہے کہ وضو میں ناک کی صفائی صرف بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے کی جائے یا ایک ہی وقت چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے کی جائے۔ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ کہ ہر وہ چیز جو گھناؤنی ٹائپ کی ہو اس کو بائیں ہاتھ سے کرے، اور کھانے وغیرہ کا کام جو افضل چیز اس کو داہنے ہاتھ سے کرے۔ جسے آپ دست لینا تو بائیں ہاتھ سے کرے، اس میں انگلیوں کی کوئی ایسی تعین نہیں ہے۔ تو آپ جس طرح بھی بائیں ہاتھ سے ناک صاف کر لیں وہ چلے گا۔ باقاعدہ ایسی کوئی انگلیوں کی تشخیص نہیں ہے کہ کسی خاص انگلی سے صاف کیا جائے اور خاص سے نہ کیا جائے۔ اور کبھی کبھی اس تکلف میں آدمی اپنی ناک کو بھی زخمی کر لیتا ہے ایک ہی انگلی، تو جس طرح بھی صاف ہو جائے، بہرحال بائیں ہاتھ سے ناک صاف کر لے۔ دوسرا نام ہے اخت عزیز۔ یہ پوچھتی ہیں کہ ایسی کوئی کتاب اسلامک والی انگریزی میں 8 سال کے بچے کے لیے بتا دیجئے۔ اس سلسلے میں ایک تو جماعت اسلامی والوں نے اسلامک اسٹڈیز کے نام سے سیریز وائز انہوں نے انگریزی میں چھاپی ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ ہمارے اپنے اعتبار سے وہ اچھی کتاب رہے گی، اس میں اختلافی باتیں نہیں ہیں، اور حضور کی سیرت ہے، اور سیکشن وائز انہوں نے انگریزی کے الفاظ کو ہلکے اور ٹف وہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر پہلا سیریز نمبر 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، اسی اعتبار سے انگریزی زبان اور لینگویج کے اعتبار سے اس کا گراف بڑھاتے گئے ہیں، یہ بہتر رہے گی۔ اور اس کے علاوہ ایم ایس حیدرآباد نے جو اپنے کورس میں شامل کی ہوئی ہیں کچھ کتابیں، وہ اگر مل جائیں تو وہ لے لیجئے، وہ بھی آسانی سے مل جائیں گی، آن لائن بھی آپ منگا سکتی ہیں۔ تو اس میں ایک طرف ہلکی پھلکی انگریزی بھی بڑھتی رہے گی اور اسلامی معلومات بھی ہوتی رہے گی۔ تو فی الحال جو جماعت اسلامی کی سیریز ہے اس کو اگر منگوا لیں، دلی میں مل جاتی ہے وہ، اور بائی ڈاک بھی آ جائے گی، وہ بہتر رہیں گی۔ نجیب خان جامعی عبداللہ نگر پہانی ہردوئی سے پوچھتے ہیں کہ حضرت میرے ایک دوست ہیں ادیب نہال، ان کا سوال ہے کہ قسطوں پر اسکوٹی یا کوئی بھی گاڑی لینا کیسا ہے؟ دوسری بات ہے کہ ایک شخص کے پاس روپیہ ہی نہیں ہے، اس شخص کے پاس روپیہ ہے، دونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ دیکھیں، عام حالات میں قسطوں پر لینا جس میں سود بھی دینا پڑے درست نہیں ہے، مجبوری کے احکام الگ ہوتے ہیں۔ جہاں تک تعلق اسکوٹی کا ہے تو اسکوٹی میں کوئی اتنی لمبی رقم نہیں لگتی کہ جس میں آدمی کو انکم ٹیکس کے مسائل آ جائیں، لہذا وہ تو اگر آپ نقد لے لیں تو اس میں کیا حرج ہے، ادھار میں بہرحال مہنگی پڑتی ہے۔ تو اس میں اگر پیسہ ہے اور پھر قسطوں میں لے رہا تو کیوں قسطوں میں لے رہا ہے؟ بھائی اسکوٹی کوئی 20-25 لاکھ کا مسئلہ تو ہے نہیں کہ حکومت یہ کہے گی اتنا پیسہ کہاں سے لائیں۔ اور اگر پیسہ نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ ایسا لے کیوں رہا ہے۔ وہ بعض شکلیں اس کی آتی ہیں، ہمارے یہ جدید مسائل میں بھی مسئلہ آ چکا ہے کہ بہت مجبوری کی حالت میں علماء نے اس کی اجازت دے دی ہے، لیکن وہ زبانی طور پر آپ سمجھ لیں، اس کو پوچھ لیں کہ وہ کون سے حالات ہیں، کن حالات میں ہم ادھار قسطوں پر لے سکتے ہیں۔ لیکن عام حالات میں ادھار نہ لیں، کسی سے قرض لے لیں، قرض لے کر کے گاڑی لے لیں، لیکن ادھار کا شوق نہ پالیں۔ نام یاسین، انہوں نے کامنٹ کیا ہے کہ سحر اور جادو والی ویڈیو پر کامنٹ۔ السلام، اگر کسی پر اثر ہوا ہو اور وہ عجیب حرکتیں کرتا ہو تو اس کا علاج کیسے کریں؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے دم کریں، پانی میں پڑھ کر کے دم کریں، اور کچھ حدیث کے الفاظ بھی ہیں ان کو پڑھ کر کے دم کریں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس طرح اور بھی کچھ الفاظ ہیں ان کو پڑھ کر کے دم کریں۔ باقی یہ جو روحانی علاج کرنے والے ہیں ان میں 90% لوگ فراڈی ہوتے ہیں، بہت کم لوگ جینوین ہوتے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ اپنے طور پر پڑھا کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور ڈاکٹر سے ہی مشورہ کریں۔ کبھی کبھی بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیماری ہوتی ہے اس کو آدمی سحر سمجھا ہوا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اگر محسوس ہو رہا ہے کہ سحر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سحر ہو گیا تھا تو وہ
دو معوذتین جو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ہے، انہی کے ذریعے سے وہ سکھایا، سب سے مجرب چیز وہی ہے۔ باقی ادھر ادھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہوگی تو پیسہ برباد ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ سحر میں یہ ہوگا کہ آدمی کی وفات ہو جائے گی، موت واقع ہو جائے گی، تو شہادت کی موت ہے۔ نور عالم، عورتوں کے لیے نماز کا مکمل عملی طور پر بتائیں، یہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر عملی طور پر۔ اب یہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ کسی بچی کے ذریعے سے پڑھوائیں یا ہم ہی آپ کو عورت کی طرح نماز پڑھ کے دکھائیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو پھر کبھی اس کو رکھتے ہیں عملی طور پر پڑھ کر کے دکھانا۔ ہم لوگ مشورہ کرتے ہیں کہ کسی بچی کے ذریعے سے اس کو عملی طور پر پڑھوا کر کے دکھا دیں، یا ہے کہ ہم ہی لوگ عورتوں کی طرح پڑھ کے اس کو دکھا دیں۔ محمد عفان عالم بارہ بنکی، انہوں نے پوچھا ہے کہ بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ میں تفریق کیسے کریں، جبکہ بدعت سیئہ میں مبتلا بھی اس کو حسنہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں بہت کچھ کہا گیا ہے، آپ اگر گوگل میں سرچ کریں تو بہت سے علماء کی آپ کو اس میں ویڈیوز مل جائیں گی۔ مولانا الیاس گنبد صاحب نے بڑا اچھا فرق واضح کیا ہے۔ خلاصے کے طور پر ہم یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں، اصل تو بدعت کوئی حسنہ نہیں ہوتی، بدعت بہرحال بری ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی بدعت حسنہ اس کو لغوی ترجمے اور مفہوم کے اعتبار سے اس کو بدعت کہہ دیتے ہیں، بدعت حسنہ۔ حقیقت میں بدعت بہرحال بدعت ہوتی ہے۔ اب یہ کہ سیئہ اور حسنہ میں فرق کیسے کریں، تو اب تو بدعت حسنہ بھی کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ آپ نے تراویح کی نماز کو نعمت البدعۃ ھذہ کہہ کے اشارہ کر دیا تھا، ارشاد فرمایا تھا، اسی سے لوگ اس کو وہیں سے گویا الفاظ کو لے لیتے ہیں، لیکن اب تو کوئی بدعت حسنہ ممکن نہیں ان حالات میں۔ اب رائے مسئلہ کہ کیسے فرق کرنا ہے، تو اس کو دیکھیے تھوڑا سا ہم اور وضاحت کریں کہ بدعت کہتے کس کو ہیں۔ بدعت کی بہت آسان سی تعریف یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا تقاضا بھی موجود ہو، اس کی ضرورت موجود ہو، پھر بھی آپ نے وہ کام نہ کیا ہو اور بعد میں وہ کام کیا جائے دین اور شریعت کو سمجھ کر کے۔ بس اگر یہ جملے یاد ہیں تو بہت جامع معنی تعریف ہے کہ حضور کے زمانے میں اس کا تقاضا موجود ہو لیکن آپ نے نہ کیا ہو، اور بعد میں لوگ اسے دین اور شریعت سمجھ کر کے کریں۔ مثال کے طور پر آج کل مسجدیں پکی بنتی ہیں، مدارس یعنی پکی تعمیرات ہوتی ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب دیکھیے کیا یہ نئی چیز نہیں ہے، تو ہر نئی چیز بدعت نہیں ہوتی، کیونکہ جو بھی مدرسہ پکا بنوا رہا ہے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ وہ دین سمجھ کے اس کو پکا بنوا رہا ہے، وہ سیمنٹڈ کا بھی بنوا سکتا ہے، لوہے کی بھی یعنی شیڈ ڈال سکتا ہے، کچے بھی بنا سکتے ہیں، چھپر کا بھی بنا سکتا ہے، کوئی بھی جو مسجدیں یا مدرسے، تو وہ اینٹ گارا یا جو تعمیرات میں فرق ہوتا ہے اس کو کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ دین ہے۔ جیسے ہوائی جہاز میں لوگ کہتے ہیں صاحب ہوائی جہاز حضور کے زمانے میں تھا، آج ہوائی جہاز ہے تو کیا وہ بھی بدعت ہو جائے گا؟ وہ یہی فرق ہے۔ اول تو ہوائی جہاز میں بیٹھنا، سفر کرنا، کوئی اسے دین نہیں سمجھتا کہ وہ دین سمجھ کر کے کرے۔ آپ کو بمبئی جانا ہے، کوئی آدمی ٹرین سے جائے تو آپ کہیں کہ خراب بات ہے، اور ہوائی جہاز سے جائیں تو کہیں بہت اچھی بات ہے، ایسا کچھ نہیں۔ آپ جائیں تو نہ جائیں تو اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس چیز کا دین سے تعلق نہ ہو اور اس کا تقاضا بھی موجود ہو۔ اب آج کل جو چیزیں ہو رہی ہیں ان میں آسانی سے فرق دیکھا جا سکتا ہے کہ بہت سے جو بدعت کرنے والے ہیں اسے دین سمجھ کر کے کرتے ہیں، اور اسی لیے اگر دوسرا آدمی نہ کرے تو اس کو لعنت ملامت کرتے ہیں، اس کو برا کہتے ہیں۔ باقی جو ٹیکنالوجی ہے، ظاہر بات ہے کہ حضور کے زمانے میں یہ تھی نہیں، اور یہ جو بھی ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے اسے کوئی دین سمجھ کر کے نہیں کرتا کہ ایک آدمی اس ٹیکنالوجی کے استعمال سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے دین ہے، ثواب ملے گا، دوسرا اس ٹیکنالوجی کے استعمال نہیں کرتا تو لوگ اس کو لعنت ملامت کہیں کہ تم گنہگار ہو، تم یہ کام نہیں کر رہے ہو۔ ظاہر بات ایسا تو نہیں ہے، تو دین سمجھ کر کے اسے کرنا، اور حضور کے زمانے میں اس کا تقاضا موجود رہا ہو۔ اب اگر بعد میں نئے تقاضے پیدا ہو رہے ہیں، اس نئے تقاضے کی وجہ سے کوئی کام ہو رہا ہے، حضور کے زمانے میں وہ شکل موجود نہیں تھی، تب بھی بدعت کی تعریف سے خارج ہو جائے گی یہ بات۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سے آپ کو بدعت سیئہ اور حسنہ کے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اب بھی اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو اس کو دوبارہ دریافت کر لیں۔ ایک نام ہمارے سامنے فاطمہ، یہ پوچھتی ہیں کہ کیا والدین اپنی زندگی میں اپنی لڑکیوں کو اپنے گھر کے گھریلو سامان صرف لڑکیاں ہوں اگر ہبہ کر سکتے ہیں، اس شرط پر کہ تاحیات اس گھر کا سارا سامان حتیٰ کہ کپڑے وغیرہ استعمال کریں گے اور بعد وفات بہنیں آپس میں بانٹ لیں، کیونکہ گھریلو سامان کی تقسیم ایک مشکل معاملہ ہوتا ہے۔ کیا سب کو ہبہ ہو جائے گا؟ ایک بیٹی کو ہمارا رہائشی مکان کچھ سال قبل ہبہ کر دیا گیا تھا، اس شرط کے ساتھ کہ تاحیات۔ ان کا
سوال یہ پوچھنا ہے کہ کیا زندگی میں ایسا ہے کہ ماں باپ ہبہ کر دیں اور خود اسی میں رہیں، اور جب ماں باپ کا انتقال ہو تو بیٹیوں کو پہنچ جائے گا کیونکہ ہبہ ہے؟ اس میں تھوڑی سی نزاکت ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نقصان ہو جائے۔ ہبہ میں قبضہ دینا ضروری ہوتا ہے، اپنا قبضہ ہٹا کر کے قبضہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب اگر ماں باپ اپنی زندگی میں اپنی بیٹیوں کو ہبہ دینا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے مرنے کے بعد کوئی جھگڑا نہ ہو یا ایسا نہ ہو کہ ان کا حق داب لیا جائے، تو اس کی شکل یہ ہے کہ ان کو ہبہ کر دے، ہدیہ کر دے، ان کو قابض بنا دے اور تھوڑی دیر کے لیے چاہے اس مکان سے باہر چلے جائیں، تھوڑی دیر کے لیے چاہے ان کو باقاعدہ قبضہ دے دے۔ پھر یہ بیٹیاں عاریتاً اپنے ماں باپ کو دے۔ عاریت کہتے ہیں کہ مانگنے کے طور پر، جیسے آپ کسی کی سائیکل مانگ لیں عاریت کے طور پر، کوئی کسی کی گاڑی کہتا ہے کہ ہم کو لکھنؤ جائیں گے ہم کو گاڑی دے دیجئے، وہ عاریت کے طور پر ہوتی ہیں۔ تو اب وہ بچیاں جو والدین، پہلی شرط ہوتی ہے کہ والدین جب مکان ہبہ کریں تو ان کو مکمل قبضہ دے دیں، چاہے تھوڑی دیر کے لیے اپنا قبضہ ہٹا دیں، ایک شکل ایک چیز۔ اور دوسرے یہ کہ پھر وہ بچیاں اپنے والدین کو عاریت کے طور پر رہنے کے لیے دیتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے جب تک آپ زندہ ہیں آپ رہیے، ہماری طرف سے رہنے کی اجازت ہے۔ یہ شکل مکمل اور کمپلیٹ ہوگی۔ اب مرنے کے بعد وہ بچیوں کو پہنچ جائے گا۔ اگر ایسا نہیں کیا تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ زبانی ہبہ کر دیا لیکن ہبہ مکمل ہی نہیں ہوا وہ، تو پھر اس میں پیچیدگی پیدا ہوتی ہے، پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ ایک نام ہمارے سامنے محمد حسین احمد ہے۔ یہ کہتے ہیں شادی میں جو تحفے روپیوں کی شکل میں یا چیزوں کی شکل میں رشتہ دار اور لوگوں کی طرف سے لینے دینے کا رواج ہے، اس کا دین شریعت میں کیا خلاصہ ہے، تفصیل سے سمجھائیں۔ ابھی پچھلے ہفتے ہمارے محترم مفتی اقبال صاحب دامت برکاتہم کی ویڈیو اس پر نیوتا کے تعلق سے آئی ہے، اور اس کو آپ کے اس پر لنک بھیج دیا جائے گا، آپ اس کو دیکھ لیں، پوری تفصیل آپ کو نیوتا کے تعلق سے مل جائے گی۔ ایک نام ہمارے سامنے علی خان، یہ پوچھتے ہیں کہ قرآن لکھے ہوئے تغرے بیڈ کے اندر رکھنا چاہیے کہ نہیں، وہ باکس میں بند ہیں ان پہ بیٹھا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ اس سلسلے میں ہماری ویڈیو پچھلے ہفتے بھی آئی ہے کہ صوفے کے نیچے، صوفے کے جو یعنی اندر یا اسی طرح بیڈ کے اندر دینی کتابیں یا قرآن اور حدیث کی کتابیں رکھ سکتے ہیں کہ نہیں، اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیں، پوری تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ ایک اور نام ہمارے سامنے عبد الاحد ہے، پوچھتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے متعلق ایک سوال ہے کہ ہم کتنا کلمہ پڑھیں، اتنا یا اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے حدیث میں بہت طرح کے طریقے مذکور ہیں، کہیں پر واو ہے، کہیں پر واو نہیں ہے، کہیں پر لا حول ولا قوت کے ساتھ ہے، کہیں پر اس کے ساتھ نہیں ہے، اور کہیں ایسا ہے کہ آگے پیچھے بھی ہو گیا والحمدللہ پھر سبحان اللہ، اور کہیں لا الہ الا اللہ پہلے۔ اس طرح کے سارے الفاظ موجود ہیں اور سب کا لب و لباب اور خلاصہ ایک ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہماری زبان میں کچھ الفاظ چڑھے ہوئے ہیں بچپن سے تو ہمیں اسی طرح کے وہ یاد ہیں، ورنہ الفاظ بھی الگ الگ ہیں۔ اور تو کہیں کہیں پر جب ہمارے بزرگان دین وظیفے بتاتے ہیں تو ملا کر کے بتا دیتے ہیں، دو چیزوں کو جوڑ دیتے ہیں، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ مستقل الگ بھی دعا ہے، الگ ایک یعنی اس کا وظیفہ ہے، اور کچھ لوگ اس کو جوڑ بھی دیتے ہیں۔ تو جس طرح آپ کو مناسب ہو آپ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ باقی یہ جو کلمہ نمبر 1 2 3 4 ایسا کہیں حدیث میں نہیں ہے کہ تیسرا کلمہ یہ، چوتھا کلمہ یہ، پانچواں کلمہ یہ تو ہمارے بزرگان دین نے بچوں کو یاد کرانے کے لیے اور کسی طریقے سے عقیدے ہمارے محفوظ رہیں اور ان کا ترجمہ بھی یاد رہے بچوں کو، تو استغفار اور ایمان مجمل اور ایمان مفصل یہ بچوں کو یاد کرا دیا جاتا تاکہ پورا ایک سیٹ اپ اور پورا ایک اس کا وہ خاکہ سمجھ میں آ جائے اسلام میں کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ باقی حدیث میں کہیں ایسی تفصیل نہیں آئی کہ پہلا کلمہ یہ ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرا تمجید ہے، چوتھا توحید ہے اور پانچواں یہ ہے، چھٹا ایسا حدیث میں کہیں پر یہ ترتیب نہیں آئی۔ تو یہ بزرگان دین نے بچوں کو یاد کرانے کے لیے اور ان کو سمجھانے کے لیے کہ اسلام کے یہ عقیدے ہیں اور اللہ کی یہ صفات ہیں، اس طرح کر کے بچوں کو یاد کرایا گیا ہے۔ تو جو طریقہ بھی آپ آسان طور پر چاہیں اس کو ورد کر سکتے ہیں، اور جتنا گھی ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ آپ اگر صرف سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا وظیفہ پڑھیں 100 مرتبہ، اور اس میں اسی کے ساتھ اگر لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھیں، تو ظاہر بات ہے کہ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی زیادہ اس کے اندر فضیلت ہو جائے گی۔ ایک اور نام ہمارے سامنے شبیر علی ہے۔ یہ پوچھتے ہیں میرے والد صاحب کا کچھ عرصے پہلے انتقال ہو گیا تھا، انہوں نے ایک صاحب سے قرض لیا تھا، لیکن جس سے قرض لیا تھا اب ان کا بھی انتقال ہو گیا، اب مرحوم کی بیوی بچے ہیں، اب مجھے قرض کی ادائیگی کرنی ہے تو کیسے کروں؟
بیوی کو یا بچوں کو؟ اصل میں ان کو خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی کو دیں تو بچوں کو وہ نہ دے، محروم ہو جائے، یا بچوں کو دیں تو وہ اپنی ماں کو نہ دیں۔ ایک شکل تو اس کی آپ یہ کریں کہ سب کو بیٹھال کر کے ساتھ میں دیتے، سب کو بیٹھال لیں تو ایک ساتھ جمع ہو جاؤ اور وہیں پر آپ وہ رقم ان کو پیش کر دیں۔ اور اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ چیز مشکل ہے، یا یہ کہ اگر ہم نے کسی ایک کو دیا تو وہ دوسرے کا حق مار دے گا، تو پھر اس میں کسی عالم سے پوچھ لیجئے کہ ان کا ترکہ کس کو کتنا بنتا ہے۔ اس اعتبار سے جتنا بیوی کو بنتا اتنا بیوی کے ہاتھ میں دے دیجیے، جتنا بچوں کو بنتا ہے۔ پھر اگر لڑکے ہوں تو لڑکوں کو، لڑکی ہوں تو اس اعتبار سے کسی سے پوچھ کر کے اپنے طور پر بھی تقسیم کر کے دے سکتے ہیں۔ محمد ثاقب یہ پوچھتے ہیں قبر میں دفن کرنے کے بعد دعا کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ قبر میں دفن کرنے کے بعد دعا کر سکتے ہیں۔ فیصل کنگ یہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب دعا ہے، آپ خیریت سے؟ اچھا، مسئلہ ہے کہ سنتوں میں آواز سے قرأت کرنا کیسا ہے؟ مسنون طریقہ یہ ہے کہ جو رات کی جو سنتیں ہوتی ہیں ان میں آپ زور سے قرأت کریں، اور دن کی جو سنتیں ہوتی ہیں ان میں آہستہ قرأت کریں۔ لیکن اگر کسی خاص فائدے سے، جیسے کوئی حافظ ہے اپنا یاد کرنا چاہتا ہے، وہ دن میں زور سے قرأت کرے تو اس کی بھی گنجائش ہے، یا رات میں آہستہ قرأت کرے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن افضل طریقہ اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ دن کی جو سنتیں ان میں آہستہ قرأت کی جائے، اور رات کی جو سنت ہے ان میں آپ زور سے قرأت کر سکتے ہیں۔ نام اخت عزیز مجھ سے آپ یہ پوچھتی ہیں کہ ایک سوال ہے کہ جیسے ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پر سب لائن لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ دیر میں آتے ہیں، اور پھر بھی ڈاکٹر کے پاس جلدی چلے جاتے ہیں، کوئی رشتہ داری کی وجہ سے، کوئی پیسے دے کر اپائنٹمنٹ لگانے والوں کو، تو کہاں تک درست ہے؟ کیونکہ ڈاکٹر کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم ایمانداری سے بیٹھے رہیں تو بہت دیر تک بیٹھا رہنا پڑے گا۔ یہ صحیح ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹروں کے ہاں جو لوگ سیٹنگ کر لیتے ہیں، کمپاؤنڈر یا جو ان کے اسسٹنٹ تو کہنا غلط ہوگا، جو پرچے لے دے کر کے اندر باہر کرتے ہیں ان کے، تو ان سے کچھ لوگ سیٹنگ کر لیتے ہیں اور نام جلدی لکھوا لیتے ہیں۔ لیکن دھیرے دھیرے اس کا رواج کم ہو رہا ہے۔ عام طور سے جو لسٹ بنتی ہے وہ ڈاکٹر بھی منگا لیتا ہے کہ ہمارے پاس وہ لسٹ بھیج دو، تاکہ یہ جو باہر والے بندے ہیں یہ ایسا کھیل نہ کر سکیں۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ پیسے دے کر کے ایسا کرنا کیسا ہے، یا ڈاکٹر کسی کو بلا لیں، تو دیکھیے اگر کسی کو ڈاکٹر بلا لیتا ہے قربت کی وجہ سے تو اس پر تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، اور یہ تو پوری دنیا کا دستور ہے کہ اگر کچھ لوگ ہیں تو آدمی اپنوں کو بہرحال قریب کر لیتا ہے۔ سفارش کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ استحقاق اس کا نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود اس کو وہ حق دے دیا جاتا ہے۔ تو اب اگر ڈاکٹر صاحب کا کوئی دوست ہے، یا ڈاکٹر صاحب کی کسی سے معرفت ہے، یا ان کی رشتہ داری، یا اس نے فون میں کسی سے سفارش کہلوا دی اور وہ بلا لیں، تو یہ ان کا اپنا اختیار ہے، اس میں کوئی شرعاً قباحت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض ڈاکٹروں نے نوٹ میں باقاعدہ لگا دیتے ہیں کہ ہم ایمرجنسی میں یا ارجنٹ اگر دکھانا ہے تو مثال کے طور پر فیس 300 روپے، اور ایمرجنسی فیس انہوں نے 600 روپے رکھ دی، 700 روپے رکھ دی، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف یہ مسئلہ آتا ہے کہ اگر ڈاکٹر کو بھی پتہ نہیں ہے، اور وہ جو باہر اس کے پرچے دیتا ہے وہ اس کو رشوت دے کر کے ایسا اگر کر دیا جائے تو یہ بلا شبہ رشوت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس کے لیے تو بالکل غلط ہے، لیکن اگر کوئی آدمی دے کے ایسا کرنا چاہے تو اس میں معتدل رائے یہ ہے کہ اگر اسے بہت تکلیف ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ کیونکہ جو ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں ان کو سبھی کو تکلیف ہوتی ہے، ظاہر بات ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں جلدی ہے تو ہم سے بھی زیادہ تو کسی کو تکلیف ہوگی، تو اگر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس تکلیف کو برداشت کر سکتے ہیں تو برداشت کر کے تھوڑا لیٹ ہو جائے بات اپنے نمبر پر دکھانا چاہیے۔ اور اگر یہ محسوس کر رہا ہے وہ کہ ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہے تو اسے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، اور پھر رشوت جیسے جہاں پر مجبوری کے درجے میں دے سکتے ہیں۔ اگر ابھی محسوس آپ کو ہوتا ہے کہ میری تکلیف برداشت سے باہر ہو رہی ہے، بغیر پیسہ دیے کام نہیں چل رہا، تو ظاہر بات ہے کہ بشرن اس کی گنجائش نکل آئے گی۔ صادق شمشی ان کا سوال ہے کہ کیا پہنا ہوا کپڑا سیل یعنی بیچ سکتے ہیں دوبارہ؟ مثلا ہم نے کوئی جیکٹ دکان سے لی، پھر ٹائم کے بعد اس کا پہنا، وہ فٹ نہیں آئی، ایسے میں ہم کم ریٹ میں اسے دے سکتے ہیں؟ ہاں بالکل بیچ سکتے ہیں، لیکن بتا دیں اس سے جس کو بھی بیچے، کیونکہ پہننے کے بعد ہر آدمی کو خود ایک اس کو انسلٹ فیل ہوتی ہے، یا اس کو حجاب محسوس ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ پہنے ہوئے کپڑے نہیں پہنتے، نہیں خریدتے، تو اب ایسے اس کو معلوم بھی تو ہو کہ پہنی ہوئی ہو، ورنہ بعد میں اگر اس کو معلوم ہوگا تو اعتماد میں
ٹھیس آئے گی اس کی اور وہ آپ سے ناراض ہوگا، تو سلا پہنا ہوا کپڑا بیچ سکتے ہیں۔ اب وہ چاہے کم ریٹ پر بیچیں یا زیادہ ریٹ پر، یہ آپ کا اختیار ہے، لیکن جس کو بیچیں اس کو بتا دیں کہ ہم اس کو پہن چکے ہیں، کیونکہ بہرحال پہننا ہوتا ہے، وہ چاہے آپ ایک ہفتہ پہنیں چاہے ایک دن پہنیں، اور پہننے کے بعد پھر اس کی نوعیت بدل جاتی ہے، تو اس لیے جس کو بیچیں اس کو بہرحال بتائیں تاکہ اسے محسوس ہو کہ میں پہنا ہوا کپڑا خرید رہا ہوں۔ ان کا دوسرا سوال ہے کہ آج کل بچے کھانا کھاتے وقت موبائل ضرور دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی شارٹ ویڈیو آسان لفظوں میں بنا دیں تاکہ ہم انہیں سنا کر نقصان اور گناہ سے بچا سکیں۔ ان کو سمجھایا جا سکتا ہے، شارٹ ویڈیو بھی تو آپ موبائل ہی کے ذریعے ان کو دکھائیں گی۔ اور اس سلسلے میں ایک پڑوس کے ملک کی ایک صاحب ہیں جن کا نام میرے ذہن سے ظہول آ رہا، ان کی بھی ایک تازی ویڈیو آئی ہے جنہوں نے بچوں کو 7 سال سے پہلے جو بچوں تک موبائل دینے کے جو نقصانات ہوتے ہیں اس کو انہوں نے بیان کیا۔ تو یہ بچوں کا عادی بنانا نہ بنانا یہ تو والدین کا کام ہوتا ہے نا، والدین کو چاہیے کہ شروع سے ایسی تربیت کریں اور اس انداز میں کریں کہ بچوں کو فون دینے کی نوبت نہ آئے۔ اور کس کو کیا کہا جائے، جب والدین ہی فون اتنا استعمال کریں گے، کھیلیں گے اور ہر وقت فون لیے رہیں گے تو ظاہر بات ہے کہ بچوں کو بھی وہ دیں گے۔ تو اس میں والدین کو چاہیے کہ وہ خود بچوں کو سمجھائیں، اگر سمجھدار بچے اگر ہیں تو ان کو ایوائڈ کریں دینے سے۔ باقی ان بچوں کو موبائل کی کوئی ویڈیو یا والدین کو کہنا، تو ظاہر بات ہے کہ آج کل فون کی سنگینی اور اس کے نقصانات سے ہر شخص واقف ہے۔ جو بھی سنجیدہ آدمی وہ فون کی جو تباہیاں ہیں اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ سب واقف ہیں، اتنا ان کے لیے کافی ہے اور یہ سارے ہی جانتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی الگ سے میرا خیال ہے کہ ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس سلسلے میں اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گا کہ اس کی سنگینی کیا، اس میں بہت سی ویڈیو پڑی ہوں گی، ان سے مدد لی جا سکتی ہے۔ تیسرا سوال ان کا ہے کہ آج کل عورتیں شادی میں برقع نہیں اتارتی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے فضول کے فیشن اور دکھاوے سے بچنے کے لیے برقع پہنا ہے، لیکن فیشن اور کلر کا برقع پہنے ہمارا دین کیا کہتا ہے، ایسے میں شوہر کی کیا اجازت ضروری ہے؟ اصل میں شادیوں میں مہنگے کپڑوں سے بچنے کے لیے، کیونکہ عورتوں کا مزاج ہوتا ہے کہ ہر شادی میں نیا کپڑا پہنیں، اس کی وجہ سے ایک ٹرینڈ یہ ہوا ہے کہ ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ نقاب ہی نہ اتاریں، تاکہ یہ جو کپڑوں کی نمائش ہوتی ہے اور ہر شادی میں ایک کپڑے والی بات آتی ہے اور ہر کپڑا مہنگا ہوتا ہے، اتنے نہ سلانا پڑے، تو 1-2 نقاب لے لیجئے اور نقاب اچھے قسم کے لے لیجئے، تو اب نقاب اتارنے کی ضرورت ہے، اندر ہم کیا پہن کے آئیں اس سے۔ تو یہ چیز تو اچھی ہے، یہ جگاڑ والی بات ہے اس اعتبار سے کہ آدمی نقاب ہی نہ اتارے، لیکن مصیبت یہ کہ آج کل نقاب بھی بڑے فیشنیبل آ چکے ہیں، تو اس سے ہٹ کر کے کم سے کم اس سے کم درجہ یہ ہے، یعنی نقاب اتار کر کے جو تباہیاں ہوتی ہیں اور جو مہنگے کپڑوں کی دکھاوا ہوتا ہے اس سے کم درجہ کم سے کم نقاب میں، اس میں بھی دکھاوا ہے لیکن کم سے کم یہ کم ہے کہ ایک تو اتنے زیادہ نقاب نہیں ہوتے، تو وہ جو فیشن اور وہ ساری چیزیں کم سے کم اس میں بچت ہے، تو یہ طریقہ اچھا ہے، اور اس میں شوہر سے ایسی کیا اجازت کی ضرورت ہے، وہ خود نہ اتارے، ایسا کوئی مسئلہ اس میں شوہر کی اجازت اور غیر اجازت کا کوئی مسئلہ اس میں نہیں بنتا۔ تو بہرحال یہ اچھا جنہوں نے اچھا سوچا ہے کہ سرے سے ہم کو نقاب ہی نہیں اتارنا۔ جس طریقے سے مرد ہوتے ہیں وہ ایک شیروانی سلوا لیتے ہیں، کالی شیروانی اگر سلوا لی تو دسیوں کیا درجنوں شادی میں وہی کالی شیروانی پہن لی، اندر کے چاہے جیسا کپڑا ہو تو ٹینشن ہی ختم ہے۔ ایسے ہی اگر عورتیں 1-2 نقاب پہن لیں اور اس کو اتارنا ہی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اگر تھوڑا سا فیشنیبل بھی نقاب ہو گیا تو کم سے کم وہ کپڑوں کی زحمت سے تو بچت ہو گئی، تو اس سے تو یہ بہتر شکل ہے۔ ایک اور صاحب ہیں جنہوں نے نامعلوم انہوں نے اپنا نام نہیں دیا، اور ان کا پوچھنا یہ ہے کہ داڑھی کے بال چھوٹے بڑے ہوں تو اسے برابر کٹوا سکتے ہیں؟ ہاں کٹوا سکتے ہیں، ایسا مطلب نہیں کہ کہیں بال جا رہا کہیں اس کو سیٹ کر سکتے ہیں، لیکن سیٹ کرتے کرتے اتنا نہ کریں کہ پوری داڑھی سیٹ ہو جائے، اس کو بالکل ہی آپ اس کو کاٹ دیں بہانہ بنا کے، جیسے وہ کسی بندر کے بارے میں نہیں ایک جوک ہے کہ کچھ لوگوں میں اختلاف ہوا کہ یہ زیادہ سامان ہے یا یہ زیادہ سامان ہے، تو اس نے تولا ایک طرف کم تھا، اس نے اتنا زیادہ ادھر سے کھا لیا کہ ادھر کم ہو گیا، پھر ادھر سے اتنا زیادہ کھایا کہ ادھر کم ہو گیا، اس طرح اس نے کر کے بندر بانٹ جس کو کہتے ہیں بندر بانٹ وہیں سے نکلا کہ اتنا آپ ادھر سے کھا لیں کہ دوسرا کم ہو جائے، پھر ادھر سے اتنا زیادہ کھائیں کہ ادھر کم ہو جائے، تو اس طریقے سے ایسا نہ ہو کہ ہم ادھر کی اتنی زیادہ کاٹ دیں کہ ادھر کی بڑی جائے، پھر ادھر کی کاٹیں تو ادھر کی بڑی ہو جائے، تو سکڑتے سکڑتے پوری کٹ جائے۔ لیکن اگر بال بکھرے ہوئے ہیں تو ان کو آپ سیٹ کر سکتے ہیں، کاٹ سکتے ہیں۔ ایک اور سوال ہے کہ تعلیم اور تربیت میں کیا فرق ہے؟ تعلیم کا تعلق علم سے ہے، تربیت کا تعلق پرورش سے ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ تعلیم تربیت کے بغیر اور تربیت تعلیم کے بغیر نامکمل ہے، لیکن تھوڑا سا جو فرق ہوئی ہے
کہ تعلیم کا تعلق پڑھنے پڑھانے اور علم سے، اور تربیت کا تعلق جو گھروں میں پرورش ہوتی ہے اس سے۔ محمد ارقم یہ پوچھتے ہیں لیکن اکثر لوگ نماز کے آگے ہیلمٹ رکھ لیتے ہیں، اسٹول رکھ لیتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ فقہاء نے جو بیان کیا کہ سترہ جو ہے انگلی کے برابر کم سے کم موٹا ہو اور ایک ہاتھ لمبا ہو۔ اب ہیلمٹ ایک ہاتھ تو نہیں ہوتا، لیکن چونکہ وہ چوڑا ہوتا ہے تو گنجائش ہونا چاہیے۔ اسی لیے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سترہ لٹانے کی بھی اجازت دی ہے فقہاء نے، کوئی ضروری نہیں کہ وہ کھڑا ہی ہو۔ تو اب چونکہ وہ پتلا نہیں ہے بلکہ موٹا ہے، تو اس اعتبار سے ایک انڈیکیشن ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی نماز کے آگے سترا ہے، تو اسٹول میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ہیلمٹ کی اونچائی تو کم ہے لیکن اس کا جو زخم پورا ہے اس اعتبار سے، ویسے یہ مسئلہ کہیں دیکھا نہیں، لیکن جو قیاس یہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ بھی سترہ کے قائم مقام ہے وہ۔ منت خان انہوں نے پوچھا ہے کہ ایک اور اس میں سوال یہ ہے کہ نمازی کے سامنے بیٹھا ہوا شخص اس کے نماز ختم ہونے کا انتظار کرے یا اٹھ کر چلا جائے۔ دیکھیے ایک ہے نمازی کے آگے سے گزرنا، یہ تو بالکل منع ہے، اور نمازی کے آگے سے ہوتا ہے ہٹنا، تو بہتر شکل تو یہ کہ آپ انتظار کر لیجئے، کیونکہ اگر آپ ایک دم سے ہٹیں گے تو ہو سکتا ہے وہ ناراض ہو جائے کہ گزر گیا ہے، تو آپ ہٹے بھی نہ بیٹھے انتظار کر لیں، لیکن گنجائش ہے کہ آپ اگر ہٹ جائیں، کھسک جائیں تو اس کی گنجائش، اس کی اجازت ہے۔ منت خان نے پوچھا کہ فاتحہ کروانا جائز ہے یا ناجائز، حدیث کے مطابق جواب دیجیے۔ یہ بہت گھسے پیٹے سوال ہیں، فاتحہ کو کوئی منع نہیں کرتا، لیکن فاتحہ کی جو مروجہ شکل ہے کہ باقاعدہ کھانے میں رکھ کر کے اس کو منع کیا جاتا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر کھانا فقیروں کو دیا جاتا ہے تو کبھی کپڑے پر رکھ کر کے فاتحہ دینا چاہیے، کپڑے بھی فقیروں کو دیے جاتے ہیں۔ پھر آدمی دوائیں بانٹتا ہے، کبھی کبھی دواؤں کو رکھ کر کے فاتحہ دیجیے۔ تو فاتحہ جہاں تک سورہ فاتحہ پڑھ کے ثواب بخشنا وہ سب کے یہاں جائز ہے، باقی یہ جو بدعات اور جو مروجہ ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ محمود عالم یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت کیا موبائل پر طلاق ہو جائے گی؟ جی موبائل پر بھی طلاق ہو جائے گی۔ اور آخری سوال بچا ہمارے پاس کہ اگر نظر بد لگ جائے، نظر بد لگنے سے کوئی ایسی لاعلاج بیماری ہو جائے تو کیا اس میں بھی عمل ہوگا؟ ویسے تو یہ رقیہ سن رہی ہیں اور انہوں نے کچھ پوری تفصیل انہوں نے نہیں دی، غالباً پوچھنا یہ ہے کہ آج کل بہت سی آڈیوز میں رقیہ ٹائپ کا ہے، آپ ان کو سنیں تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب اس سے کتنا فائدہ ہوگا نہیں ہوگا وہ تو بات کی بات ہے، لیکن کہیں کہیں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ گھروں میں بس وہ آڈیو بج رہا ہے اور سب اپنے کام میں مصروف ہیں، یہ بھی بے ادبی ہے۔ اگر سننا ہے تو باقاعدہ ادب کے ساتھ، تواضع کے ساتھ پوری اس کو سننا چاہیے، ورنہ اپنا آڈیو یا موبائل میں لگا دیا اس کو، اور کوئی پخانا جا رہا ہے، کوئی پیشاب کرنے جا رہا ہے، کوئی کچن میں جا رہا ہے، کوئی ادھر کوئی ادھر، اور بس گھر میں ایک آواز آ رہی ہے، تو یہ تو سب تماشے بازی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ سوال و جواب کی نشست ختم ہوئی، اب ہم انشاءاللہ اگلے سیشن تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔